ایک بار پھر سے ترجمہ دیکھ لیجئے. ومن اقر بحق، کسی نے کسی کے حق کا اقرار کیا اور کہا انشاءاللہ متصلم باقراری، اپنے اقرار سے ملا کر کے، لم یلزمہ الاقرار، تو اقرار اس کو لازم نہیں ہے، یعنی کچھ نہیں دینا پڑے گا. ومن اقر بحق وشرط الخيار لنفسی، کسی نے کسی کے حق کا اقرار کیا لیکن اپنے نفس کا اختیار کی شرط اس میں لگا دی کہ میرے اختیار سے ہے کہ چاہوں تو دوں چاہوں تو نہیں دوں، لزمہ الاقرار، اقرار لازم ہے، وبطل الخيار، اور خیار باطل. ومن اقر بدار، کسی نے کسی کے مکان کا اقرار کیا کہ یہ فلاں کا ہے، کہا یہ مکان فلاں کا ہے، یعنی یہ رہتا تھا اور کہا فلاں کا ہے مکان. واستثنى بناءها لنفسه، اور اس میں جتنے میں عمارت بنی تھی اتنے کا استثناء اپنے لیے کر دیا کہ اس کی عمارت میری ہے. فللمقر له الدار والبناء، تو مقر له کا گھر بھی ہوگا اور عمارت بھی ہوگی جمیعاً ایک ساتھ پورا. وَإِنْ قَالَ بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ لِي، اور اگر یوں کہا کہ اس مکان کی عمارت میری ہے، وَالْعَرَسَةُ لِفُلَانٍ، اور یہ آنگن جہاں عمارت نہیں بنی ہے کھلا میدان ہے یہ فلاں کا ہے. فَهُوَ كَمَا قَالَ، تو یہ جملہ ایسا ہی ہے جیسے کہا، یعنی عمارت اسی کو ملے گی مقر کو اور آنگن مقر لہو کو ملے گا. وَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّمْرٍ فِي قَوْسَرَّةٍ لَزِمَهُ التَّمْرُ وَالْقَوْسَرَّةُ، کسی نے کہا ٹوکری کے کھجور، کسی نے ٹوکری میں موجود کھجور کا اقرار کیا کہ فلاں کا یہ ہے، لازمہ التمر والقوسرۃ، تو کھجور بھی دینا پڑے گا ٹوکری بھی دینی پڑے گی، اس کو لازم ہے. ومن اقر بدابۃ فی استبل، اور اگر استبل میں چوپائے کا اقرار کیا تو اب استبل نہیں دینا پڑے گا کیونکہ چوپائے اور استبل عام طور پر الگ الگ رہتے ہیں، لیکن کھجور جب بھی رہتے ہیں تو عام طور پر کہاں رہتے ہیں؟ ٹوکری میں رہتے ہیں، اس لیے وہاں ٹوکری دینی پڑے گی. لازمۃ الدابۃ خاصتاً، اس کو صرف چوپایا جانور دینا پڑے گا. وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ لَزِمَاهُ جَمِيعًا، کسی نے کہا میں نے کپڑے کو مندیل میں غصب کیا تھا، تو اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے کہ مندیل میرا تھا اور میں نے کپڑے کو مندیل میں چھپا کے بھاگ گیا، اور دو معنی ہو سکتا ہے کہ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ مندیل بھی غصب کا اور کپڑا بھی غصب کا، دونوں معنی ہو سکتا ہے نا. بولو بھائی، ارے کسی جی کہتے وہ ان قال غصبت ثوبا فی مندیل، یوں عبارت کہا لزماہ جمیعا، تو دونوں دینا پڑے گا، یعنی کپڑا بھی دینا پڑے گا اور مندیل بھی دینا پڑے گا، رومال بھی دینا پڑے گا. وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي ثَوْبٍ لَزِمَاهُ جَمِيعًا، اور اگر کہا اس کا مجھ پر کپڑے میں ایک کپڑا ہے، کپڑے میں ایک کپڑا ہے، تو کپڑے میں کپڑا کہا ہے لزماہ جمیعاً، تو دونوں کپڑا اس کو دینا پڑے گا فی کی وجہ سے. وَإِنْ قَالَ، اور اگر یوں کہا لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي عَشْرَةِ أَثْوَابٍ، اس کا مجھ پر ایک کپڑا ہے 10 کپڑے میں، یوں کہا 10 کپڑے میں ایک کپڑا ہے. لَمْ يَلْزَمْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف شیخین کے نزدیک صرف ایک کپڑا لازم ہوگا. وقال محمد، اور امام محمد نے فرمایا یلزمہ 11 ثوباً، اس کو 10 کپڑا دینا لازم پڑے گا. اختلاف کی جزیات ہم ہدایہ میں پڑھیں گے. ومن اقر بغصب ثوب وجاء بثوب معیب فالقول قوله فیہ مع یمینہ، کسی نے کہا کہ میں نے ایک ٹائم میں بدماش تھا تو فلاں کا کپڑا غصب کر لیا تھا، تو قاضی نے کہا لاؤ اب اس کو واپس کرو. اس نے جو کپڑا لایا نا وہ عیب دار کپڑا تھا. کیسا کپڑا تھا؟ ہاں، یعنی پھٹا پرانا کپڑا اس نے لایا، کہا یہ کپڑا میں نے غصب کیا تھا. فالقول قولہ، تو اسی کی بات مانی جائے گی. فالقول قولہ، تو قول اسی کا قول ہے فیہ، اس سلسلے میں، مع یمینہ، لیکن کیسے اس کا قول مانا جائے گا؟ اس کی قسم کے ساتھ، مع یمینہ، اس کی قسم کے ساتھ، یعنی قسم کھا کر اگر وہ کہہ دے کہ جناب یہی کپڑا میں نے غصب کیا تھا تو اسی کی بات مانی جائے گی. وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ، اسی طرح سے کسی نے درہم کے غصب کرنے کا اقرار کیا کہ میں نے فلاں آدمی کے 50 درہم غصب کر لیے تھے، میں واپس دینا چاہتا ہوں، تو کہا ٹھیک ہے لاؤ. اس نے لایا تو وہ کھوٹا درہم تھا، اس میں چاندی کم اور مسالے زیادہ تھے. تو وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِالدَّرَاهِمَ وَقَالَ هِيَ زُيُوف، ایسے ہی اگر اس نے درہم کا اقرار کیا اور کہا کہ وہ کھوٹے تھے تو اسی کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ. وَإِنْ قَالَ، اور اگر کسی نے کہا لَهُ عَلَيَّ 5 فِي 5 يُرِيدُ بِهِ الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ لَزِمَتْهُ 5 واحدة، کہ کسی نے کہا اس کا مجھ پر 5 × 5 ہے، 5 × 5 ہے، تو 5 × 5 کا مطلب ہو سکتا ہے کہ 25/25، 5/5 مطلب 5 بچے کتنے ہو جائیں گے؟ 25
25 تو کیا 25 درہم دینا پڑے گا؟ نہیں، کہتے ہیں یرید بھی ضرب والحساب، اور اس 5 فی 5 سے جو ہے وہ حساب اور ضرب کا ارادہ کر رہا ہو، لازمت ہو 5 واحدہ، تو بھی اس کو صرف 5 ہی، 5 دینا پڑے گا، 5 دینا پڑے گا۔ وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ 5 مَعَ 5، اور اگر اس میں یوں کہا کہ میری مراد تھی 5 کے ساتھ، یعنی 5 فی 5 کا ایک معنی ہوگا 5 میں 5، یعنی 5 درہم میں پورا 5 میں نے اس کا ہے، تو اس اعتبار سے 5 ہی درہم ہوگا۔ اور اگر وہ یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ 5 کے ساتھ، فی بمعنی مع، لزمہ عشرۃ، تو اس کو 10 درہم دینا پڑے گا۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَىٰ عَشْرَةٍ، اور اگر اس نے یوں کہا کہ اس کا مجھ پر کچھ درہم ہے 10 تک، من درہم الی عشرۃ، کچھ درہم ہے 10 تک، لزمہ 9 عند ابی حنیفہ، تو وہ کچھ 10 تک کہا ہے نا، تو 10 سے پہلے تک جو ہے وہ تک چونکہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتا، اس اعتبار سے کہیں گے کہ لزمہ 9 عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک اس کو 9 درہم دینے پڑیں گے۔ فَيَلْزَمُهُ الْإِبْتِدَاءُ وَمَا بَعْدَهُ، تو اس کو ابتدا اور ما بعد جو ہے یہ لازم ہوگا، وَتَسْقُطُ الْغَایَہ، اور غایت جو ہے ساقط ہو جائے گا کیونکہ غایت مغیّہ کے تحت میں داخل نہیں ہوتا۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا تلزمہ العشرۃ کلھا، اس کو پورا 10 درہم دینا پڑے گا کیونکہ بعض صورتوں میں غایت مغیّہ کے تحت داخل ہوتا ہے، اس کو آپ نے شرح میں تو ہم نے پڑھا۔ وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ 1000 درہم مِنْ ثَمَنٍ عبد اشتریتہ منہ ولم اقبضہ فإن ذکر عبدا بعینہ قیل للمقر له ان شئت فسلم العبد وخذ الالف والا فلا شیء لک۔ ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، کسی نے کہا لہو علیہ 1000 درہم، اس کا مجھ پر 1000 درہم باقی ہے، لیکن آگے کیا کہا؟ من ثمن عبد، ایک غلام کی قیمت کا، اشتریتہ منہ، جس سے میں نے اسے خریدا تھا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا، میں نے کسی کے سامنے اقرار کیا کہ جناب اعظم کا میرے اوپر 1,00,000 روپے ہے اس کار کی قیمت کا جو میں نے ان سے خریدا تھا، ولم اقبض، اور میں نے اس پر قبضہ بھی نہیں کیا تھا، یوں میں نے کہا۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فَإِن ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ، تو اگر وہ مخصوص کسی غلام کا ذکر کرے، یعنی کہے کہ یہ غلام، یا میں کہوں کہ یہ جو کار کھڑی ہے نا، اس کار کے بدلے میں نے اس سے 1,00,000 روپے جو ہے نا اس کا باقی ہے مجھ پر، تو قیل للمقر لہو، تو جس کے لیے ہم اقرار کیا گیا، جیسے میں نے اعظم کے لیے اقرار کیا تو اعظم سے کہا جائے گا ان شئت فسلم العبد، اگر آپ چاہتے ہو تو ان کو جناب کار دے دو، 1,00,000 روپے لے لو، غلام دے دو، 1,00,000 روپے لے لو، ہے نا۔ ان شئت فسلم العبد وخذ الالف، اگر آپ چاہو تو غلام سونپ دو، وخذ الالف، اور 1,000 لے لو، والا، ورنہ تو فلا شیء لک، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ 1000 مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ لَزِمَتْهُ الْأَلْفُ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ، اور اگر کسی نے کہا، جیسے میں نے کہا کہ مجھ پر اعظم کا ایک کار کے بدلے 1,000 ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، نہ یہ کہا، نہ کار کی تعین کی کہ کون سی کار بھائی جناب، کوئی بھی کار، ہوا پانی کی کار، کون سی کار، اس طرح تعین نہیں کہ ولم یعینہ، اور اس کی تعین بھی نہیں کی، لزمتہ الالف، تو اس کو 1,000 دینا پڑے گا، فی قول ابی حنیفہ، کس کے قول میں؟ بولو ابو حنیفہ، امام اعظم کے قول کے مطابق۔ ولو قال، اور اگر کسی نے کہا، بہت آسان ہے، لہو علیہ 1000 درہم من ثمن خمر او خنزیر لزمتہ الالف ولم يقبل تفسیرہ، کسی ہوشیار آدمی نے کہا کہ اس کا مجھ پر 1,000 درہم ہے، لیکن قیمت کس چیز کا کہا؟ شراب کی قیمت کے بدلے یا خنزیر کی قیمت کے بدلے، یعنی ایسی چیز کی قیمت کا بدلہ مان رہا ہے جو چیز شریعت میں مال نہیں ہے، جو چیز شریعت میں مال نہیں ہے، لزمتہ الالف، ہاں لزمتہ الالف، تو اب اس کو 1,000 دینا ہی پڑے گا، اگرچہ کہہ رہا ہے کہ یہ 1,000 خنزیر کی قیمت کے بدلے ہے اور شراب کی قیمت کے بدلے ہے، 1,000 دینا پڑے گا، لزمتہ الالف، اس کو 1,000 لازم ہوگا، ولم یقبل تفسیرہ، اور اس کی یہ وضاحت قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی یہ تفسیر مقبول نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب میں نے تو بولا تھا خمر کے بدلے تو خمر بھی نہیں دے رہے ہو، 1,000 لے بھی رہے ہو، ایسا کیسا؟ تو کہا جائے گا بیوقوف، خمر کیا کوئی مال ہے جس کو تم نے اس سے خریدا تھا، 1,000 دے، خمر تم کو نہیں ملے گا۔
ولو قال اور اگر کسی نے کہا لہو علی الف من ثمن متاع وہی ضیوف وقال المقر له جیاد لزم له الجیاد فی قول ابی حنیفۃ. اچھا سامان جو اس زمانے میں خریدے جاتے تھے 1 کلو سیب دے دیجئے تو درہم دیا، تو اصل درہم میں کھوٹے سکے نہیں کھرے ہوتے تھے. اصل درہم میں کیا ہوتے تھے؟ اصل جو ہے کھرا ہے، اور کبھی کبھی جو ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ کھوٹے سکے بھی چلاتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ سنیے مسئلہ. کہتے ہیں کسی نے کہا لہو علی الف من ثمن متاع، اس کا مجھ پر 1000 ہے فلاں سامان کی قیمت سے، من ثمن متاع، فلاں سامان سے، متاع سے مراد سامان، فلاں سامان کی قیمت کا اس کا مجھ پر 1000 ہے. فلاں سامان مثال کے طور پر بھینس ہے، بکری ہے، جو بھی ہے. وہی ضیوف، لیکن آگے اس نے کہا کہ 1000 تو ہے لیکن وہ 1000 درہم کیسے ہیں؟ ضیوف کا معنی کھوٹے، اوپر گزرا نا بھائی، کھوٹے سکے. ضیوف وہی ضیوف، لیکن وہ کھوٹے ہیں. کھوٹے سمجھ رہے نا، پورا اوریجنل سونا چاندی نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ مکس ہے مسالے. وقال المقر له، اور مقر له کیا بول رہا ہے کہ نہیں جناب، جیاد اوریجنل سکے ہیں، اصلی سکے ہیں. تو کیا دینا پڑے گا جناب؟ لزم الجیاد فی قول ابی حنیفہ، امام اعظم کے قول میں اس کو کھرا سکہ دینا پڑے گا. لزم الجیاد، جیاد کا مطلب اوریجنل سکے، اوریجنل سکے اس کو لازم ہوں گے امام اعظم کے قول میں. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو اقرار کیا وہ سامان کی قیمت کے بدلے، اور سامان کی قیمت جو دی جاتی تھی اس میں اصل کون سے سکے ہوتے تھے؟ کھوٹے کے کھرے؟ کھرے ہوتے تھے، اس لیے جو ہے نا اصل کا اعتبار ہوگا. ومن اقر لغیرہ بخاتم فلہ الحلقۃ والفص، کسی نے اقرار کیا کہ جناب یہ انگوٹھی میرے فلاں دوست کی ہے نا، آپ نے کہا کہ یار انگوٹھی دے دو نا، کہا میری ہے نہیں فلاں کی ہے. تو اب فلاں کو آپ فوراً فون کر دینا، بولنا یار آپ کی انگوٹھی یہاں پڑی، وہ کہے مجھے نہیں پتا. آپ کہنا آپ کو پتا نہیں پھر بھی لے لیجئے کیونکہ اس نے اقرار کر لیا ہے. تو اب انگوٹھی کا اقرار کر لیا. جی جی صاحبین کا بول رہا ہے کہ حضرت اس سے پہلے والے مسئلے میں میرے پاس جو کتاب اس میں نہیں ہے. اچھا صاحبین کے نزدیک کیا ہے؟ کھوٹے سکے. ایسا دیا وَلَهُ لَزِمَتْهُ ضُيُوفٌ عِنْدَ ابی یوسف و محمد، ایسا لکھا ہوا ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے چلیں، اس سمجھ مسئلہ بالکل واضح ہے. یعنی ان کے نزدیک کھوٹے دیے جائیں گے نا. ومن اقر لغیرہ بخاتم، اور اگر کسی نے اپنے غیر کے لیے، جیسے زید نے عمر کے لیے اقرار کیا بخاتم، انگوٹھی کا، کہ یار میرے پاس جو ہے نا زید کی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. فلہ الحلقۃ والفص، تو اس کے لیے حلقہ بھی ہوگا یعنی رنگ، اور اس میں نگینہ بھی دینا پڑے گا. نگینہ کھول کے نہیں دے سکتا بغیر نگینے کے، کیونکہ انگوٹھی جو ہے مسنون کس کے ساتھ ہے؟ بغیر نگینہ کے کہ نگینہ کے ساتھ؟ ہاں تو نگینہ بھی دینا پڑے گا. وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِسَيْفٍ، اور اگر کسی نے تلوار کا اقرار کیا، فَلَهُ النَّسْلُ وَالْجَفْنُ وَالْحَمَائِلُ، تو اس کے لیے پرتلا اور جس میں تلوار رکھتے ہیں وہ، اور اس کا جو وہ رہتا ہے کیا بولتے ہیں حمائل جو رہتا ہے، یعنی جو ایسا دستے میں جو نا ایسا زیور لٹکا رہتا ہے. دیکھیں گے آپ نے فوجیوں کے پاس جو تلواریں رہتی ہیں تو ایک رہتا ہے تلوار جس کے اندر گھسی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پرتلا بولتے ہیں، یعنی اس کے اندر وہ تلوار کے جیسا باکس بنا رہتا ہے، ٹھیک ہے. والجفن، ہاں تو جفن و حمائل کا معنی تھا اس پر جو زیورات وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو دینے. اچھا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھتے ہیں اس مسئلے کو، ٹھیک ہے. 11:46